کہ اپنے باپ کے اوپر کیس کر دیا. رسول اللہ کے اوپر، رسول اللہ کے پاس آ کے ایک شخص نے اپنے باپ کے اوپر کیس کر دیا. کیا؟ کچھ ماں کی پراپرٹی کا معاملہ تھا. جی. تو آ کر کے اس نے پیغمبر کے ساتھ میری ماں کی پراپرٹی یہ دے نہیں رہے. اچھا. پیغمبر نے اس سے یہ کہا کہ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال دونوں اپنے باپ کے لیے ہو. یہ بات پیغمبر کے زمانے کی ہو گئی. ایک شخص نے آ کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، حسین ابن ابی علا، انہوں نے آگے پوچھا امام صادق علیہ السلام، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام ما یحل للرجل من مال ولدہ، انسان کو اپنے بیٹے کے مال سے کتنا اختیار ہے لے لینے کا؟ انسان یعنی باپ کو، باپ گھر پہ رہتا ہے، باپ ریٹائرڈ ہے، باپ میں کوئی آمدنی نہیں ہے، بیٹا کما رہا ہے. ہاں، تو وہ آگے پوچھتا ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے کے مال سے لینے کا کتنا حق ہے؟ کتنا ہے؟ اچھا. قال قوتہ بغیر صرف، اذا اضطر، کا ضرورت کے مطابق بغیر اسراف کے اپنے روزمرہ کی زندگی کا خرچہ باپ کا حق ہے، واہ. وہ بیٹے سے لے سکتا ہے. اس پر جو ہے اس راوی نے یہ کہا کہ صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ضرورت بھر لے سکتا ہے بغیر اسراف کے، اور جبکہ پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال دونوں باپ کے ہیں. تو مولا آپ یہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ نے یہ کہا. تب مولا نے یہ فرمایا کہ کہتا ہے کہ میں نے مولا سے کہا کہ پیغمبر نے تو فرمایا اس آدمی سے کہ جو پیغمبر کے پاس آیا تھا، فقال لو انت و مالک لابیک، فقال، تو اب امام نے جواب دیا، انما جاء بابیہ الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص آیا اپنے باپ رسول اللہ کے پاس، فقال لہ یا رسول اللہ ھذا ابی وقد ظلمنی فی میراثی، یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے اور اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے میری میراث کے سلسلے میں جو میری ماں کی طرف سے مجھ کو ملنا چاہیے تھا. فاخبرہ الاب انہ قد انفقہ علیہ وعلی نفسہ، تو باپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے اس کے اوپر خرچ کیا ہے اور اپنے اوپر خرچ کیا ہے. فقال، تب جواب میں بیٹے سے رسول اللہ نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال باپ کا ہے. دونوں باپ کے ہیں. ولم یکن عند الرجل شیء، بیچارے کے پاس، اس باپ کے پاس کچھ اور نہیں تھا اس کے علاوہ. آفا کانا، اب یہ اصل جملہ یہ سنانا ہے جی جی. کہ امام نے پوچھا اس راوی سے جو تم پوچھ رہے ہو، آفا کانا رسول اللہ یحبس الابن اب للابن، تم کیا چاہتے ہو کہ بیٹے کی شکایت پر رسول اللہ باپ کو جیل بھیج دیتے؟ وجہ یہ تھی. تو مرتبہ اس قدر ہے باپ کا، واہ. اس قدر حیثیت ہے. علیک بطاعت الاب و برہ، لازم ہے تمہارے اوپر، واجب ہے تمہارے اوپر باپ کی اطاعت اور اس کے ساتھ نیکی کرنا. وبعد الموت، یہ تو زندگی کی بات ہو گئی. اگر اس دنیا میں نہیں بھی ہیں تو تمہارے اوپر لازم ہے موت کے بعد باپ کے لیے بالدعاء لہم والترحم علیہم، باپ کے لیے دعا کرو، ان کے لیے استغفار کرو. فإنہ روی انہ من بر اباہ فی حیاتہ، اس لیے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جس نے بھی اپنے والد کے ساتھ نیکی کی ہے اس کی زندگی میں، ولم یدع لہ بعد وفاتہ، زندگی بھر تو ٹھیک رہا معاملہ، مرنے کے بعد اس نے باپ کے لیے جو ہے وہ کے حق میں دعا نہیں کی ہے، سماہ اللہ عاقن. اب یہاں سے ایک بات آئی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آق کرنا ضروری نہیں ہے. باپ کے ساتھ نیکی کر رہا تھا، باپ خوش خوش اس دنیا سے گیا، اس کے بعد بھول گئے باپ کو، باپ کے حق میں دعا نہیں کر رہے ہیں. تو امام نے کیا فرمایا؟ سماہ اللہ عاقن، اللہ ایسی اولاد کو آق کر دیتی ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ کو آق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آق ہو جائے گا. اللہ آق کر دے. سماہ اللہ عاقن، اللہ جو ہے اس کو آق شمار کرتا ہے، آق کا نام دے دیتا ہے، یعنی خدا آق کر دیتا ہے اس کو.